لا شيء يعدل إيمان صاحب العصر والزمان. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني فالله أحيا به الدنيا وأحياني لا شيء يعدل إيماني بقرآني لا شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مجمع تليات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت ایک قلبی امر ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے اور تلفظ کی محتاج نہیں ہے۔ انسان جو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے قلب میں ہے، اس کے دل میں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، یہی کافی، یہی نیت ہے۔ صرف حج میں بعض فقہا، سب نہیں، بعض نے مستحب جانا ہے تلفظ کرنا نیت کو حج میں، وہ بھی بعض فقہا نے۔ نماز میں، روزے میں، زیارت میں دل کافی ہے، یا وہ چیزیں جو معصومین سے زیارت میں مروی ہے، آئی ہیں، وہ مستحب ہے بیان کرنا۔ اور نیت میں تلفظ اصلا شرط ہی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے باقی چیزوں میں سوائے حج کے اور بعض زیارتوں میں۔ نعم. بل. لا. صاحب العروة الوثقى فرق بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة، وبعض الفقهاء قليل مو كثير منهم، أما أكثر الفقهاء على أنه ماكو فرق بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة۔ بڑے شہروں میں بعض صاحب عروہ کے علاوہ کسی نے فرق قائل نہیں ہوئے کہ بہت بڑا شہر یا چھوٹا شہر کے کوئی حکم ہے الگ الگ ہے، نہیں، سب نے کوئی فرق نہیں، چاہے چھوٹا سا شہر ہو یا چاہے بہت بڑا شہر ہو، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے شہر تھے۔ سامرہ بہت بڑا شہر تھا، سامرہ امام 10ویں امام و 11ویں امام کے زمانے میں بہت بڑا تھا، تقریباً 8 فرسخ تھا، تقریباً 50 کلومیٹر کے دائرے میں تھا سامرہ شہر۔ لیکن امام علیہ السلام نے احکام کو الگ بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں۔ واسط جو عراق کا ایک شہر ہے، وہ بھی بہت بڑا شہر تھا، ڈسٹرکٹ کی بات نہیں، خود شہر بہت بڑا تھا۔ واسط پہ بہت زیادہ، بعض لکھنے والوں نے لکھی ہیں کہ تقریباً 10,000 سڑکیں تھیں واسط شہر کے اندر۔ صاحب
عروہ نے لکھا ہے کہ کوفہ تقریباً 40 کلومیٹر کے ایریے میں پھیلا ہوا تھا، لہٰذا ائمہ نے فرق نہیں کیا ہے، لہٰذا بڑا شہر اور چھوٹے شہر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جب عراق میں تھے، قازویہ مقدسہ اور بغداد کے بیچ میں فاصلہ تھا، صحرا تھا، تھوڑا سا متصل نہیں تھے، لیکن اب متصل ہے تقریباً 60 سال پہلے۔ لیکن اب مل گئے ہیں تو لوگ ایک شہر میں ہیں۔ یہ جو نام ہے، مثلا یہ بغداد ہے، یہ کاظمین ہے، یہ اداری معاملات کے لیے ہے، وہ الا ایک شہر ہے۔ جیسے تہران ہے، کرج ہے، یہ آپس میں مل گئے ہیں، تو جو شہر کے بیچ میں فاصلے ہوں ہم فاصلے کو رعایت کریں گے، اس کی اہمیت دیں گے، لیکن جو شہر بڑے ہو کر مل جائیں اور ایک شہر میں تبدیل ہو جائیں، یا شہر خود اپنے آپ میں بڑھتا چلا جائے اور بڑا ہو جائے، اس سے حکم میں شرعی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہاں تک شہر ہے وہاں تک وہ شہر کے حکم میں ہے۔ مشکور۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے جملہ کہ عمل نیت کے ساتھ ہے۔ روایت میں ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے ذہن میں ہے یا دل میں ہے وہی اس کے ثواب اور عقاب کا سبب بنے گا۔ مثلا آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے کس نیت سے آئے؟ آپ اجر کے لیے آئے، اجر اللہ دے گا، ثواب دے گا خدا۔ آپ اہل بیت سے کے احترام کے لیے آئے، احترام کے نیت کا ادا ہوگی۔ آپ اجر رسالت کو ادا کرنے کی نیت سے آئے، یہ ہے۔ اور میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سلامتی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ واپس پلٹیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سلامتی میں پائیں۔ اختلاف ثواب کا یا چیزوں کا لوگوں کی نیت میں ہے، جو جس نیت سے سفر کر رہا ہے اس کو اسی نیت کے ثواب اور جزا ملے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کے شعائر، اہل بیت علیہ السلام کے شعائر اللہ کے شاعر، شاعر الہی ہیں۔ اہل بیت جس مقام پر ہیں اور جو عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی وجہ سے، اور اللہ کے دین کی بقا اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں اور جہاد کے نتیجے میں ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو اہل بیت کی تجلیل ہے وہ شاعر اللہ ہے، جو امام حسین کی عظمت ہے، جو ان کے والد امیر المومنین کی عظمت ہے، جناب زہرا کی عظمت ہے، یہ سب شاعر اللہ ہے، ان کی تعظیم شاعر اللہ ہے۔ اور امام حسین کی اولاد معصومین، حتیٰ وہ لوگ جو مرتبط ہیں ان سے، ابو الفضل عباس علیہ السلام اور دیگر افراد، شہدائے کربلا،
ان کی تعظیم تقوی قلب ہے، متقی ہونے کی علامت ہے اور شاعر اللہ ہے، کیونکہ اگر یہ ہر وہ چیز جو تعظیم ہو، تکریم ہو، سوائے ان چیزوں کی جو شرعاً حرام ہو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ شرعاً جو حرام نہیں ہے، کسی بھی طرح کی تعظیم اور تکریم، یہ سب شاعر اللہ ہے۔ اقل معرفت یہ ہے کہ انسان یہ مانتا ہو اور جانتا ہو کہ یہ امام ہے اور موت کفر پہ نہیں ہو اس کی، یہ حد اقل معرفت ہے کہ جس امام کی زیارت کر رہا ہے اس کو امام واجب الاطاعہ سمجھتا ہے، اور اپنے وقت کے امام کو امام جانتے ہوئے واجب الاطاعہ سمجھتا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں اہل بیت کے لیے ہیں۔ قرآن نے بعض شاعر الہی کو نقل کیا ہے، لیکن یہی صرف شاعر نہیں ہے، کچھ کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جس قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی بات کو پر عمل کرنے کا، اور رسول نے بیان فرمایا کہ اہل بیت قرآن کی طرح حجت ہیں، لہٰذا دونوں سے ہمیں دین حاصل کر رہا ہے۔ اختلاف ہے اس مسئلے میں، بعض نے فقط حائر امام حسین کو حد مانا ہے، سب نے پورے حرم کو، بعض نے قائل نہیں ہے، بعض نے کہا ہے، میرے والد بھی اس کے قائل تھے کہ حائر تک، اور بہت سے نے کہا ہے کہ نہیں کل شہر، کیونکہ روایت معتبرہ میں ہے کربلا حرم الحسین روایت کا جملہ ہے، پس اس کا مطلب یہ ہے کہ خود شہر کربلا، کل شہر جہاں تک کربلا کا شہر ہے وہ حکم شہر میں، حکم حرم امام حسین میں ہے، چاہے جتنا بڑا ہو۔ جب ہم کربلا میں رہتے تھے تو خیمگاہ کے پیچھے کچھ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد قصہ ختم، کربلا کا شہر ختم ہو جاتا تھا۔ جناب حر جہاں پہ دفن ہے وہ اصلاً کربلا میں تھا ہی نہیں، لیکن اب جناب حر کے مزار تک سب کربلا ہے، تو یہ حکم کربلا میں۔ اسی طرح مکہ، جتنا بھی مکہ بڑا ہوتا چلا جائے، مکہ حرم اللہ ہے، چاہے جتنا بڑا ہو جائے، جہاں تک مکہ کہا جائے حکم مکہ میں رہے گا۔ مدینہ حرم رسول ہے، اسی طرح کوفہ، معیار کوفہ ہے، جس علاقے کو کوفہ کہا جائے اس کو نجف سے متصل ہو جاتا ہے، لیکن نجف الگ شہر ہے، کوفہ الگ، لیکن حر جہاں پر دفن ہے اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اب نجف اور کوفے میں فرق یہ کہ ایک حد کے بعد لوگ اسے پھر کوفہ نہیں کہتے، اسے پھر نجف کہتے ہیں، تو حکم جہاں تک کوفہ ہے وہیں تک حکم ہے کوفہ۔ آپ عروے میں دیکھیں، صاحب عروے کا نظریہ اور کثیر فقہا کا نظریہ موافقت پہ صاحب عروہ کی کہ مکہ، مدینہ، کوفہ اور کربلا، جہاں جہاں تک اس شہر کا حکم جائے گا وہاں تک مسافر کو اختیار ہے قصر اور تمام میں، صرف نماز میں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ مفہوم عرفی ہے، جزع کرنا، مثلا خدا نخواستہ کسی کے ایک
ایک خاتون کہ جس کا شوہر مر جائے یا باپ مر جائے کیا کرتی ہے؟ جزا مکروہ ہے سوائے اہل بیت کے لیے جو بھی عمل کر. ایک خاتون اس کا بیٹا مر جائے کیا کرتی ہے؟ سر پیٹے گی، سر پیٹے گی، خاک ڈالے گی سر پہ. یہ مکروہ ہے سوائے اہل بیت کے. اللهم انصر من نصره واخذل يعني نذكر فضائل أمير المؤمنين، أحاديث أمير المؤمنين، فكر أمير المؤمنين. وہ انسان جو اہل بیت کو مانتا ہو، امیر المومنین کو مانتا ہو، ان کے فضائل کو نشر کرتا ہو، جو ان پر عمل کرتا ہو اپنے، یہ سب اس میں شامل ہے. جو ان کے لیے کتاب لکھتا ہو، جو ان کے لیے شعر کہتا ہو، یہ سب امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں. متابعت کنن. زمان خود ائمه هم علیهم السلام همین بوده. نه در نماز باید عنوان تقیه صدق، نماز میں تقیہ صدق ہونا چاہیے. نہ حج میں عرفات و مشعر و منا میں ہم مطابقت کریں گے کیونکہ اہل بیت نے حکم دیا ہے، لیکن نماز میں اگر تقیہ کا موضوع ثابت ہو جائے تو مطابعت کرنی ہے، وَإِلَّا نہیں، جائز نہیں. ورنہ ہاں حج میں مشعر جانے کی تاریخ اور منا جانا، وہاں مطابقت کرنا کہ چونکہ ائمہ نے بھی حکم دیا ہے حج کے زمانے میں. لیکن نماز کے لیے ان کے لحاظ سے نماز تبھی پڑھ سکتے ہیں جب تقیہ کا مسئلہ ہو. پھر اس جہاں سجدہ صحیح ہے، جہاں جس چیز پہ سجدہ صحیح نہیں ہے ہماری نظر میں لیکن ان کی نظر میں صحیح ہے تو تقیتاً اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن تقیہ ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی ضرورت ہے تقیہ. طواف میں دیکھیں اگر انسان بہت بھیڑ نہیں ہے، سختی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کعبے اور رکن کے درمیان، رکن اور مقام کے درمیان طواف کرے. لیکن اگر بہت بھیڑ ہے، سختی ہے، پریشانی ہے تو مقام ابراہیم کے باہر سے بھی طواف ہو سکتا ہے، حتیٰ دوسرے طبقات پہ بھی طواف ہو سکتا ہے. اور صحیح میں بھی کوئی مسئلہ، اوپر اور نیچے کہیں پر بھی صحیح کی جا سکتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ابتدا صفا سے ہے، انتہا مروہ پہ ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان صحیح کرے گا. ہاں اس کے حرم میں داخل نہ ہو یا اس طرف سے بازار میں داخل ہو، بلکہ ان کے درمیان کرے سعی. لیکن اوپر نیچے پہلے طبقے پہ، دوسرے طبقے پہ یا انڈر گراؤنڈ میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح میں. میری نظر میں تو رمی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان بیچ میں مار سکے تو مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے کہ وہ بیچ میں رمی کرے. نہیں رہتا کہاں ہے، مسکن کہاں ہے؟
بہت ممکن ہے کہ انسان کہیں اور پیدا ہو، کہیں اور مرے. مسکن کہاں ہے؟ حج بلدی کا مطلب یہ کہ جہاں رہتا ہو، اس شہر، مطلب جہاں رہتا ہو وہاں سے. عقبة باللغة يعني اللوفة اللي بالجبال اكو، هاي عقبة. اللوفة بالجبال سابقا خطرة شديدة، لأنه بالدواب يرحون، فإذا هالصوب جبل وهالصوب وادي كيلومتر كيلومترين عمقها. وادی کے درمیان کبھی پہاڑ کی اونچائی سے جب نیچے کی طرف جائے تو اسے عقبہ کہتے تھے. دعا میں آیا ہے جب رسول جب سفر کر رہے تھے وادی سے عقبے کی طرف، یعنی وہ پہاڑ کے کنارے والا جو حصہ ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اب وہ چیزیں جو میت دیکھتی ہے اپنے عمل کے نتیجے میں، جو اس نے واجبات کو ترک کیا، جو وہ چیزیں جو سختیاں دیکھتی، وہ عقبات ہیں. قرآن کے حدیث میں آیا ہے العاذن باللہ العاذن باللہ، لو کے ساتھ آیا ہے. فارسی میں یہ فرق نہیں ہے، دوسری لغت میں بھی نہیں، کہ لو کے ساتھ آیا کہ اگر تم وہ دیکھتے جو تم سے قبل والوں نے دیکھا، کہ جو مر گئے انہوں نے دیکھ لیا، جو تم آج قبل از موت دیکھ لیتے اس چیز کو جو تم مرنے والوں نے تم سے پہلے دیکھا ہے، تو تم بھی یہ کام نہ کرتے. کہ ہم عقبات کو دیکھتے، ان اعمال دنیا کے نتیجے میں جو عقاب وہاں پر ہو رہا ہے اس کو دیکھتے تو پھر نہیں کرتے. یہ روایت کا جملہ ہے. اس کو عقبہ کہا ہے. یہی جو وہ پہاڑوں کے درمیان، دروں کے درمیان جو خطرے ہوتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان کو خطرے میں ڈالتا ہے، انسان کو وہاں احتیاط کرنی چاہیے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان تمام مسائل سے نجات دے اور ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عقاب سے. بآخر الرواية أكو كي يعني حفظ الناس. روایت کے آخر میں آیا کہ لوگوں کو ضلالت سے، گمراہی سے بچانا یہ بہت اہم ہے. لہٰذا ان کو کے سامنے گناہوں کا تذکرہ کر کے روکنا اور اس کے عقاب سے روکنا بہت اہم ہے. یہ روایت اگرچہ اس کے اندر امر ہے، حکم ہے، لیکن یہ جائز والا ہے امر ہے، یعنی جواز کا، وجوب نہیں ہے. مختلف ہیں، یعنی جائز ہے یہ امر. یہ امر کا صیغہ ضرور ہے لیکن رخصت ہے اس کے اندر. یعنی اولاً یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ ان روایت کے ذیل میں کہ اگر کوئی انسان کھل کر گناہ کرنے لگے تو پھر اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں.
لقطہ جو ہے انسان اور حیوان کے لیے آتا ہے، اور جو غیر انسان اور حیوان ہے پھر وہ مجہول المالک ہے. مجہول المالک ہے. کوئی حیوان ملا راستے میں، نہیں معلوم کس کا ہے. کوئی انسان ہے دیوانہ ہے، یادداشت اس کی چلی گئی ہے، ملا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کس کا. یہ لقطہ ہے، لقطہ کا احکام ہے. لیکن باقی اگر مال ہو، پیسے ہوں، تو مجہول المالک ہے. مجہول المالک کا وارث امام ہے. بعض روایت میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی مالک نہیں سوائے میرے، یعنی یہ چیزیں امام کی مالکیت ہے. یعنی امام کی غیبت کے زمانے میں فقیہ جامع الشرائط یا اس کی اجازت سے یا اس کے وکیل کی اجازت سے دیا جائے گا. یہ سب صاحب امام ہے. تو صاحب امام کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہی اس مال کے ساتھ کیا جائے گا جو مجہول المالک ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا موارد مختلف ہیں. خود همین چیزا محرمات بالنتیجه به عنوان اولی. عنوان اولی میں بہت سی چیزیں حرام ہیں کہ امر ہوا ہے، تو امر کس چیز میں؟ وہ امر جو حرام کی جگہ پر کیا گیا ہے تو حرام جائز ہو جائے گا. یہ بحث ہے پوری. ہاں اس لحاظ سے واجب ہو جائے گا، لیکن یہ واجب نہیں کہنا چاہ رہا ہے، جواز کو کہنا چاہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو چیز عنوان اولی میں، حکم اولی میں جائز نہیں تھی وہ جائز ہو جائے گی ان حالات میں. خارجاً همین جوره. بله اگه من حدود نداره اگر کوئی مندوحہ یعنی روکنے والا نہ ہو، کوئی اور دلیل نہ ہو تو اسی پہ عمل کریں گے. اگر کوئی امر حرام تھا اور اب اس کے لیے حکم آ رہا ہے تو یہ جواز کے اوپر دلیل ہے. ظواہر حجت ہے ہمارے لیے. یہ مسئلہ ہی ہست. ایک مسئلہ ہے اصول میں مسلسل آیا ہے، فقہ میں بھی ہے. لغت اور عرف میں اگر اختلاف ہو جائے تو کون مقدم ہے؟ تو اکثر کہتے ہیں کہ عرف مقدم. تو لغت کے لحاظ سے ایک معصوم کے زمانے میں معنی معروف تھا، بعد میں اس کے خلاف معنی مشہور ہو گئے، تو پھر لوکانہ لبان کی دلیل سے ہم اس نئے چیز کے اوپر عمل کریں گے. این کلمه ظاهرش عرفیش همون معنای معروف دیگه. اگر اب لغت نے دوسرا معنی کیا ہو لیکن عرف میں دوسرا معنی ہو تو عرف مقدم ہے. صلی اللہ علی محمد وعلیہ لا شيء يعدل إيماني لعن أعداء أهل البيت، لعن أعداء أهل البيت واجب يعني بالإجهار. موارد تختلف، بعض الموارد واجب، بعض الموارد يعمل. فالله أحيا به الدنيا وأحياني لا شيء يعدل حسين راعي وسيلة والروح شتت في جيله.